السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر پہلے آپ یہ مقرر صاحب کی تقریر کو سن لیں، کیا کہنا چاہتے ہیں وہ آپ سماعت کر لیں، اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان ہے۔ تم اس کے محبوب ہو جسے خدا تو خیر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کے اندر یہ جو مقرر صاحب ہیں، ان کی جو حرکتیں ہیں، یہ جو باڈی لینگویج ہے، یہ کہنا کیا چاہتے ہیں، آخر یہ بتانا کیا چاہتے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں تو یہ ان کے خود کے سمجھ میں آ رہا ہے کیا لوگوں کے بھی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایکچولی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کر رہے ہیں، اور مشہور شعر وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس شعر کو بڑے اچھل اچھل کر، کود کود کر وہ بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ یہ گدی کے اوپر بیٹھ کے، چیئر کے اوپر بیٹھ کے آپ اتنے فلیکسیبل کیسے ہو گئے؟ آپ کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی کہاں سے آ گئی؟ آپ کو جمپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کرسی کے اندر اسپرنگ لگے ہوئے ہیں کہ آپ جب بھی بیٹھتے ہیں تو خود بخود اس کے اوپر آپ اچھل جاتے ہیں؟ بڑی حیرت کی بات ہے۔ آپ کو عوام کو کیا سکھانا ہے، کیا سمجھانا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کی باڈی لینگویج دیکھیے، آپ کوئی فنی اسپیچ تو نہیں کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کا، انٹرٹینمنٹ کا کوئی پروگرام تو نہیں ہے، پھر آپ اس طریقے کی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے جماعت کے لوگ ہیں، مسلک اہل سنت کے کہلوانے والے لوگ ہیں، اور اس سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ مقرر صاحب اس طریقے کی جب یہ حرکت کر رہے ہیں، اچھل رہے، پھدک رہے ہیں، ان کے اچھلنے کودنے اور پھدکنے سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے جمپنگ کرنے سے، ان کی حرکت کے اوپر اسٹیج پر باضابطہ طور پہ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کے اندر سن سکتے ہیں کس طریقے سے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ نعرے کس بات کے لگا رہے ہیں؟ وہ جو حضرت ہے، مقرر صاحب ہے، آخر ان کا انداز بیان آپ کی کیا سمجھ میں آیا ہے؟ آپ کے کون سے ان کی چیز سمجھ میں آ گئی؟ آخر وہ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ انہیں خود نہیں معلوم وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کو کیا سمجھ میں آئے گا پھر؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہماری جماعت میں ایسے ایسے کارٹون مقرر ہیں جنہوں نے ہماری جماعت کا نام خراب کر کے رکھا ہے، اہل سنت کو بدنام کر کے رکھا ہے، اور اس سنیت کا جنازہ نکال کے رکھا ہے۔ اور تعجب کی بات ہے آپ ان کی اس بے ڈھنگی حرکت کے اوپر نعرے لگا رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی ذرا سے کہ کس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ اور ہمارے اسٹیجوں کا تو عالم بڑا عجیب و غریب ہے۔ کئی مجلسیں میں نے بھی اٹینڈ کی ہیں، کئی اجتماعات کے اندر میری بھی اٹینڈنس ہے، کئی کانفرنسز کے اندر میری بھی شرکت ہے۔ بسا اوقات مقررین اپنے سفر کا واقعہ سناتا ہے اور لوگ اس کے اوپر بھی نعرے لگاتے ہیں، کبھی وہ نانی دادی کے واقعہ سناتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر بھی نعرے لگاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے جماعت کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے مقررین کو کیا ہو گیا ہے۔ اور مقررین کا تو یہ عالم ہے کہ بس وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، کچھ بھی حرکتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بڑی تعجب کی بات ہے، اس طریقے کی نازیبا حرکتیں یہ آپ کے جاہلانہ کردار کو ظاہر کرتی ہیں، بلکہ آپ کی لا علمی کو بھی ظاہر کرتی ہیں کہ ممبر رسول کا ادب کیا ہوتا ہے، اسٹیج کے اوپر کس طریقے سے ہمیں بات کرنی چاہیے، ہماری اسپیچ کے اندر کون سے الفاظ کس طریقے سے بولے جائے، اسٹیج کے اوپر انداز گفتگو کس طریقے سے کی جائے، یا گفتگو کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہوتے ہیں، اس کا علم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مقرر صاحب ہے، انہیں تو پتہ نہیں ہے کہ انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، گفتگو کے کیا آداب ہیں۔ اب بہت سارے لوگ میری بات کو سننے کے بعد میں، یا میں نے جو کہا ہے اس کو سننے کے بعد میں، بہت سارے لوگ ایسے جذباتی ہو جاتے ہیں، ان کے جذبات ابھر کے نکل آتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں کچھ خرافات چلتے ہیں، اور خرافات کا جو پہلا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں تو وہ یہ استعمال کرتے ہیں علماء کے گستاخ، یہ غدار علماء ہیں، یہ علماء کے توہین کرنے والے ہیں۔
تو بھائی ہم بھی جو درسگاہ کے اندر پڑھنے کے لیے گئے تھے، دارالعلوم کے اندر درسگاہ کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے، تو انہیں آلو لہسن گھاس وغیرہ چھیل کے نہیں آیا. ہم بھی علماء کرام میں سے اگر ہم ان کے تعلق سے کچھ کہہ رہے ہیں تو کچھ سمجھ کر ہی کہہ رہے ہیں، اور مقررین کے ہمارے کیا حالات ہیں ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہماری جماعت کے اندر تو جو مقرر ہے وہ وقت کا سب سے بڑا وہی عالم ہے، وہی ولی ہے، وہی مفتی ہے. حالانکہ کئی ایسے مقررین ہیں جن کے پاس میں چند تقریریں رٹی ہوئی رہتی ہے اور ساری دنیا کے اندر وہی تقریریں سال بھر میں وہ ریپیٹ کر کر کے پتہ نہیں علامہ اور کھلامہ بن کے گھومتے ہیں. تو خیر اس طرح کے جو مقررین ہیں یہ ہماری جماعت کا نام خراب کر رہے ہیں، اور ان کے جو انداز گفتگو ہے، یہ جو باڈی لینگویج ہے، ان کے جو ایکشنز ہیں اور فیس جو ایکسپریشنز ہے، یہ بالکل بھی ناقابل قبول ہے. یہ کمیونیکیشن اسکلز بیٹر نہیں ہیں. اس سے ہم گڈ کمیونیکیشن اسکلز نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ بیڈ اسکلز ہے. تو اسے ہم کسی بھی طریقے سے مہذب گفتگو نہیں کہہ سکتے ہیں. تو آج کے ویڈیو کے اندر اتنا ہی. یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو ہمارے کمنٹ باکس کے اندر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر. السلام علیکم.